السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کی محبت دوسرے انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے رشتہ نکاح کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم مناسب رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اپنا نکاح مناسب جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات نہیں بن پاتی ہے اور درمیان میں کئی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل اور اس وظیفے کی برکت سے رکاوٹوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نکاح کو آسان فرما دے گا۔ تو کیا ہے وظیفہ اور ہمیں کتنی دفعہ کرنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دنوں تک اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم وظیفہ اور عمل تو کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جتنا فائدہ اور جتنا جلد فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں جن چیزوں سے بچنا چاہیے تھا اور جن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تھا، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف وظیفے پر اعتبار اور بھروسہ کر کے اور اس کو کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں صحیح طریقے سے اس وظیفے کا اور اس عمل کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ہے وظیفہ اور ہمیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ اور کتنے دن تک اس وظیفے کے اور اس عمل کو ہمیں جاری رکھنا ہے؟ دیکھیے، یا لطیفو یا ودودو، یہ جو دو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ تو یا لطیفو یا ودودو، اس عمل کو آپ کو خاص طور سے کرنا ہے۔ اب روزانہ آپ کو 313 مرتبہ، چاہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے کم بھی کرنا چاہے تو 101 مرتبہ، یا پھر جو ہے آپ اس سے زیادہ کرنا چاہے کہ میں 500 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ 500 مرتبہ اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ اس کے لیے کوئی خاص اور متعین وقت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں، چاہے تو اس وقت پڑھ لیں یا پھر آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اس وقت پڑھ لیں۔ اس چیز کے لیے کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے کہ آپ کو اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ دوسری بات کہ اس عمل اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ کو جو ہے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو دعا کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی تمنا ہے اور جو بھی دل میں آپ کی چاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس چاہت کو رکھیے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، اور اہتمام کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ کچھ دیر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے روئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے مسئلے کو آسان کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رشتہ نکاح کو آسان کر دے گا۔ جتنی رکاوٹیں بیچ میں درمیان میں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم کر دے گا۔ اچھا، ہمیں احتیاط کن چیزوں سے کرنا ہے؟ دیکھیے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، غیبت کرنا چھوڑ دینا ہے، کسی کی برائی کرنا ہمیں چھوڑ دینا ہے، اسی طریقے سے کسی کو لعن طعن کرنا ہمیں چھوڑ دینا ہے، اسی طریقے سے حرام مال اور اسی طریقے سے حرام کمائی اور اسی طریقے سے ہمیں تمام حرام چیزیں چھوڑ دینا ہے۔ اور عمل کیا کرنا ہے کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور اپنا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے ہمیں ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ
یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور اپنے بندے سے خوش ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارا وظیفہ جاری ہے، ایک طرف تو ہم وظیفہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم حرام مال بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم حرام کاری بھی کر رہے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کی نہ حفاظت کر رہے ہیں اور نہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا عزیزو بتاؤ، ہم رات میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے رہے اور دن میں ہم گناہ کرتے رہے تو پھر ہمارے اس وظیفے کا کوئی مقصد اور کوئی مطلب حاصل نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر تمنا کو ضرور پوری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے صحیح اور مناسب رشتے کا انتظام فرماوے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے دل میں محبت ڈالنے والا اور محبت پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ ہم سے قریب آنے لگیں گے، لوگ ہم سے الفت رکھنے لگیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم بہترین طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین چیز فائدہ حاصل کرنے کے اعتبار سے نیک خاتون ہے، یعنی جو نیک ہو، عمل صالحہ کرنے والی ہو، اچھی سے مراد کہ نیک خاتون ہو، وہ سب سے بہترین چیز ہے فائدہ حاصل کرنے کے اعتبار سے، اس لیے کہ جس کو نکاح کے اندر نیک بیوی مل جائے تو سمجھ لو کہ اس نے سب سے بہترین چیز فائدے کے حاصل کی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ نکاح میں 4 چیزیں بنیادی ہے، یعنی 4 چیزوں کو بنیادی طور پر رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہ مال کو، جمال کو، اور اسی طریقے سے حسب نسب کو اور دین کو، ان 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بنیادی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں دیندار دیکھنا ہے کہ بھئی جو سامنے ہے اور جس سے ہمارا رشتہ نکاح ہونے جا رہا ہے، یا پھر ہم رشتہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، یا ہم اس سے اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ ان 4 چیزوں پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ سامنے والے کو نہیں بلکہ ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ ہم کتنے کیا ہے، ہمارے پاس مال کیا ہے، ہمارے پاس حسن و جمال کیا ہے، ہمارا حسب نسب کیا ہے، اور ہمارے اندر دین کتنا ہے۔ تو جتنا ہم سامنے والے کے اندر دیکھیں، بیوی کے اندر دیکھیں، عورت کے اندر دیکھیں، اتنا ہی اپنے اندر بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا تو نہیں کہ خود کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور بہترین چیز لانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو برابری کے اندر دیکھیں اور پھر اس کے بعد رشتہ نکاح کا پیغام دینے کی کوشش کریں۔ تو میں نے آپ کو ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتلا دی ہے، اور آخر میں یہ بتلانا میں بھول گیا تھا آپ سے کہ یہ جو عمل ہے اس کو آپ 7 دن کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے 21 دن کر سکتے ہیں، آپ 40 دن اس عمل کو جاری رکھیں۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ یہ تو ایک وقت معین ہے، لیکن آپ اس عمل کو جاری رکھیں اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت سامنے والے کے دل میں پیدا کر دے گا۔ یہ ساری باتیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔